رہیں گے، یا علی ہم ڈٹے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ خوب، آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ انشاءاللہ معارف اسلامی کے عنوان سے مختلف موضوعات بیان ہوں گے۔ ایک بڑا بنیادی قرآن کریم کا عنوان جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ متعدد دفعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض ہوا کہ آج مکتب تشیع کے اوپر مختلف قسم کی فتنوں کی یلغار ہے۔ آج مومنین پریشان ہیں، اندر سے اور باہر سے۔ اندر سے ایک بڑی تعداد عقائد امامیہ کو، مکتب شیعہ، مکتب تشیع کے عقائد کو مسخ کر رہے ہیں، اور باہر کے لوگ اس کا تماشا بنا رہے ہیں۔ تو پریشانی کا مسئلہ تو ہے، ذمہ دار لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ ممکن ہے غیر ذمہ دار لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن وہ جن کے دل میں، جن کے سینے میں غم ہے دین کا، جن کے سینے میں غم امام حسین علیہ السلام واقعاً ہے کہ جو امام نے دین کے لیے قربانی دی، دین کو بچایا تاکہ امتوں تک درست دین پہنچے، آج انہی کے نام پر مجلس پڑھنے والے دین کے اندر غلو کریں، حدوں سے نکلیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود غلو کا عنوان قرآن کریم کے اندر بیان ہوا۔ بہت ساری امتیں اور قومیں جو دیندار تھی اور انہوں نے دین میں غلو کیا، ان کی بہت ساری نشانیاں، آیات ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی۔ خود غلو سے خداوند متعال نے سختی سے منع کیا، لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں حد سے مت نکلو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کوئی بات نہ کرو، درست بات کرو۔ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ جب کوئی ذات عظیم ہو نا اور بچہ لائق ہو، فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں کہ باپ نیک متدین اور اچھا باپ ہو، بیٹا لائق ہو، تو باپ کا یہی کہنا کافی ہوتا ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، بیٹا بے ادب سا ہو، غیر سمجھدار بھی نہ ہو، تو اس کو پھر اگر باپ بھی پھر بے ادب ہو تو پھر وہ لازم بات ہے، پھر گالیاں ہوتی ہیں، پھر جوتے پڑتے ہیں، پھر ڈنڈے لگتے ہیں، پھر وہ سمجھ میں آتی ہے اس کو۔ دین کی زبان یہ نہیں ہے، ڈنڈا دین کی زبان نہیں ہے، گالی گلوچ دین کی زبان نہیں ہے، نہ متدین لوگوں کی زبان ہے، بلکہ قرآن نے اس سے منع کی ہے۔ دین کی زبان امر و نہی ہے، یعنی خداوند متعال فطرت انسان سے خطاب کرتا ہے، عقل انسان کو خطاب کرتا ہے، بھائی اے انسان، یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس، اے لوگوں یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ما آتاکم الرسول رسول فخذوہ، جو رسول اللہ دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں رک جاؤ، بس بات ختم۔ اس سے آگے بات کرنے، یعنی اس سے آگے اور لہجہ اپنانے کی خداوند متعال کی ذات کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عظیم ذات ہے۔ صاحبان ایمان کے لیے کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اہل ایمان کے لیے یہی کافی ہے، اسی کی مٹھاس کافی ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے، ہمارے ممبروں سے ایسی بد زبانی سکھائی گئی کہ جب تک دین کے مسئلے میں بھی، مثلا آپ سننے میں آتا ہے کئی دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا داڑھی، بعض علماء بہت تاکید کرتے ہیں داڑھی رکھوانے کی، بہت اتنی توہین کرتے ہیں، تب ایک بڑی تعداد رکھتی ہے، ورنہ سادی سی مثلا امر و نہی سے نہیں رکھتے۔ مثلا یہ کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تربیت کے فقدان کی وجہ سے۔
جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ لا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل الکتاب، اے اہل قرآن، اے اہل مکتب اہل البیت، لا تغلوا فی دینکم، کبھی بھی دین میں غلو مت کرنا، ولا تقولوا علی اللہ، اور مت کہنا اللہ کے بارے میں کوئی بات بھی الا الحق، مگر حق کے ساتھ۔ اب جب جو کوئی بھی اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ باطل ہے، جو حدوں سے نکلے گا وہ طاغوت ہے۔ طغیان آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، لمٹس کو توڑنا، غلو ہے ہی طغیان کا نام، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ طغیان ہی طغیان ہے، اس ٹائم ہماری مجالس کے اندر ایک بڑی تعداد طغیان کر رہی ہے، لمٹس کو توڑ رہی ہے خدا کے دین کی، چاہے اس کو آپ احکام کے اندر سے لے کر عقائد تک چلے جائیں، دھجیاں اڑا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے، کوئی ان کے چند لوگوں کے خلاف، ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور جو بولتا ہے اس کا بشر دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اگر کوئی عزاداری کے اندر اصلاح کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں جی دشمن ہے عزاداری، موقع کی تلاش میں ہوں گے کس کو کسی طریقے سے اب دشمن بنایا جائے عزاداری کا، کوئی مات اس کی نکالی جائے، کوئی بدعتوں کے خلاف بات کرے، دشمن مکتب اہل البیت بنا دیتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ مشکلات ہیں اساسی، جس طریقے سے قرآن کریم منع فرما رہا ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو سے منع کیا امت مسلمہ کے، غالی مت بننا، عقائد کے اندر تجاوز مت کرنا، جو قرآن نے عقائد دی ہیں، جو عقل سلیم سمجھتی ہے، جو قرآن اور سنت و عقل سلیم و فرامین اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں درک ہوتی ہیں، البتہ عقل محور ہے عقائد کے اندر، عقل سے ساری چیزیں آگے پھر چلیں گی، یہ الحجت الاکبر۔ خوب اس سے ہٹ کے جو عقائد، خواہشات کے عقائد جو ہوں گے وہ سب باطل ہیں، وہ سب طغیان ہے، اور اس کے خلاف قیام واجب ہے، اس طغیان کے خلاف۔ آج سب علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، سب ذمہ دار لوگ جو مکتب کے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس تجاوز اور اس طغیان اور اس غلو و اس نصیریت کے خلاف اٹھے۔ تو احادیث کے اندر خود اہل سنت کی کتب کے اندر بھی احادیث وارد ہوئی ہیں، خود مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایاکم والغلو فی الدین، بے پرہیزی، یعنی ڈرو اس چیز سے، ڈرو اس چیز سے کہ دین کے اندر غلو کرو۔ میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، دین کی زبان یہی ہے، ڈرو، خدا کا خوف کرو، قیامت ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہے، ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ سورہ الحجر کے آخر میں، فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے، کس چیز کا؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے۔ سورہ الحجر کے آخر میں یہ آیت ہے، آخری چند آیات میں، تیرے رب کی قسم جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، جو جملے یہ نکال رہے ہیں ان سے پوچھیں گے بھئی آپ نے یہ کیوں نکالا، جو یہ گالیاں بکتے ہیں علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف، فقہاء کے خلاف، ان سے پوچھا جائے گا یہ تم نے کیوں گالی دی ہے، کس نے تمہیں حق دیا تھا کہ وارثین پیغمبر کو تم گالی دو، جو تمہیں دین سکھاتے تھے، جو تمہیں تعلیمات اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے تھے، جو تمہیں صبح شام تمہارے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، جنہوں نے بھوک برداشت کی، جنہوں نے پیاس برداشت کی، جنہوں نے سختیوں کے اندر رہ کے پڑھا، زحمتیں کی، راتیں جاگی، اس لیے کہ تم عالم بنو، تم سمجھدار بنو، تم دیندار بنو، تم انہی کے خلاف زبان کھولتے ہو۔ نہیں چھوڑا جائے گا ایسے لوگوں کو، ایسے بد زبان لوگوں کو۔ یہ بھی در حقیقت غلو ہے، یہ بھی ایک غلو کی قسم ہے کہ جو لمٹس بتائی گئی ہیں کہ عالم کا کس طرح احترام کرنا ہے، اس کے حد سے نکلنا، یہ سب چیزیں غلو میں آتی ہیں، لیکن عقائد کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، عقائد کا ایک خاص معنی ہے وہاں پہ غلو کا۔ لیکن لا تغلو فی دینکم، جو اوامر الہی ہیں ان کے اندر خبردار تجاوز کرنے کی جرات مت کرنا۔ ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من
من کان قبلکم بالغلو فی الدین، یاد رکھنا تم سے پہلے کئی قومیں ایسی ہیں کہ جو اس غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تباہ ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ جو اللہ کے دین کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک۔ مت بناؤ دین کا تماشا۔ مومن لغو سے بھی پرہیز کرتا ہے، فضول بات نہیں کرتا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تک کی ذات کو برا بھلا کہنے سے اب نہیں رکتے۔ بعض اوقات بعض ممبریوں نے ایسے توہین امیز لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیے، صرف حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کروانے کے لیے۔ ایک خطیب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گالی دی ممبر کے اوپر سے، صرف اس لیے کہ نکتہ لگ جائے۔ یہ تشیع کا ممبر ہے، یہ ممبر ہے وہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانی دی، تو اس ممبر کے ذریعے سے دین پہنچے۔ یہ تجاوز، یہ طغیان ہے، یہ حدوں سے نکلنا ہے۔ ایاکم والغلو فی الدین۔ اور وسائل الشیعہ کے اندر ایک حدیث پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منابع شیعہ میں وارد ہوئی ہے، صنفان من امتی لا نصیب لہم فی الاسلام۔ دو گروہ میری امت میں ایسے ہیں جن کے نصیب میں کوئی چیز نہیں ہے اسلام کی، کچھ نہیں ان کے حصے میں آئے گا اسلام کا۔ ان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ قبول نہیں ہے۔ الناسب لأہل بیتی، ایک وہ جو ناسبی ہے، دشمن اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کچھ نہیں ملے گا اس کو عبادتوں کا، اس کا سب کچھ تباہ ہے، اس کا سب کچھ برباد ہے۔ الناسب لأہل بیتی حربا، ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ناسبی ہے۔ وغال فی الدین مارکن منہ، اور دوسرا غالی، دین کے اندر غلو کرنے والا، تجاوز کر گیا اور یہ تباہ ہو گیا۔ تو غلو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث جو وارد ہوئی ہیں غلو کے متعلق، وہ غالیوں کی مذمت میں، وہ بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ وہ ایک الگ ٹاپک جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت عملی کیا تھی اور ان کے فرامین، بڑا حساس ٹاپک ہے یہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ اور اہمیت والا موضوع ہے۔ کتنی شدت سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف احادیث ان کی مذمت میں بیان کی، شدت سے۔ آج ہمارے ممبر پہ یہ چودھری بنے ہوئے ہیں، وڈیرے بن گئے ہمارے ممبر کے، علماء کو آنے نہیں دیتے۔ یہ کس نے ان کو اتنی جرأت دے دی؟ کہاں سے یہ حق رکھتے ہیں اس ممبر کے اوپر آنے کا؟ اصلاً ابداً یہ حق نہیں رکھتے تھے ممبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنے کا، لیکن جاہلوں نے ان کو میدان دیا اور یہ قوم کے ہیرو بن گئے۔ اب یہ علماء کو کہتے ہیں، علماء کو گالی گلوچ دے کر ان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ کتنی دکھ کی بات ہے۔ خوب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بڑا مشہور جملہ، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہیں، ہلاک ہیں، ہلاک ہیں، دنیا اور آخرت میں ہلاک ہیں، تباہ ہیں، یہ برباد ہیں۔ حلق فی رجلان محب غال، ایسا محب جو حد سے نکل جائے، ایسی محبت جو انسان کو حد سے لمٹس کراس کروا دے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو لمٹس میں رکھے انسان کو۔ مثلا اب یہ کیا ہوا، بعض کو دیکھیں، بعض اوقات نفرت بھی لمٹ سے نکال دیتی ہے، محبت بھی انسان کو لمٹ سے نکال دیتی ہے۔ یہ گھروں میں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جب پیار کرتے ہیں تو بعض اوقات بچے لمٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ محبت بھی اس طریقے سے کی جائے، اس کے اندر تربیت ہو، نہیں تو خود محبت بعض اوقات گلے پڑ جاتی ہے۔ محبت اگر حدوں سے انسان کو نکال دے وہ گناہ ہے، طغیان ہے۔ محب غال، ایسا محب جو غلو کرے، حد سے نکل جائے، لمٹس کو کراس کرے۔ وہ مبغض قال، اور ایسا بغض رکھنے والا جو لمٹس جو زیادہ ہو۔ البتہ بغض کسی لمٹ میں بھی ہو تو وہ ہلاک ہے، لیکن یہاں پہ ظاہر مراد وہ ناسبی لوگ اور ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دو طبقے واضح امیر المومنین فرما رہے ہیں غالی ہلاک ہے،
ادھر کہتے ہیں جی ہم تو موالی ہیں، جی ہم موالی ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور موالی ہونے کا اصل معنی غالی، البتہ موالی الگ حدیث کے اندر جو زیارات کے اندر موالی کا وہ درست معنی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موالی ہے وہ غالی ہے، اپنے آپ جو معمولاً موالی کہتے ہیں وہ غالی ہیں، یعنی جو وہ عقائد رکھتے ہیں، ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ جو تشیع ناب تشیع سے ہٹ کے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ غالی اتنے خبیث ہیں بعض جو ہمارے ممبروں کے اوپر ہیں، یہ اب کیا آج کل باتیں کرتے ہیں ممبر کے اوپر سے، یہ کہتے ہیں کہ بڑا سخت دور آ گیا، بڑا سخت دور آ گیا، وہ دور آ گیا کہ اپنی بیوی کو بھی تم اپنے عقائد نہیں بتا سکتے۔ یہ کیسا سخت دور آ گیا بھائی؟ یہ کون سے عقائد ہیں جو بیوی کو بھی نہیں بتائے جا سکتے؟ جان بوجھ کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ واقعاً یہ ایسے عقائد ہیں کہ جو بیوی کو بھی نہیں بتائے جا سکتے، کیونکہ وہ بھی کہے گی بے شرم شرم کر، یہ عقیدہ تو دین میں ہے ہی نہیں، کیونکہ خواتین کے اندر عموماً غلو کم ہے۔ واقعاً خواتین کو بھی نہیں بتایا جا سکتے ایسے عقائد، کیونکہ خواتین بھی کہیں گی لخ دی لعنت ہے تیرے پہ، یہ عقائد تو لے کے پھر رہا ہے۔ سب نے بتایا، علماء نے بتایا، ائمہ نے، حسین ابن علی آخری لمحے تک اس ایک اللہ کی بندگی میں عبادت اور سجدہ کر رہے ہیں، اور تو کہتا ہے 14 نے نازل کیا قرآن کو، شرم نہیں آتی؟ وہ فقہا، وہ مراجع جنہوں نے دین دیا تو ان کی شخصیت کشی کرتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ جو ہمیں بچپن میں پڑھائی گئی سورہ توحید کہ اللہ بے نیاز ہے، تو اہل بیت کا محتاج بنا دیتا ہے اپنے نقطے لگانے کے لیے اللہ کو۔ یہ خواتین تمہیں کہیں گے آگے سے، اس وجہ سے واقعاً تم نہیں بتا سکتے اپنی بیویوں کو اپنے عقائد، کیونکہ ادھر سے تمہیں جوتے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے عزیزان، جو یہ غالی ہیں یہ منفور ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں۔ پیغمبر نے روکا ہے غلو سے، قرآن نے روکا ہے غلو سے، اور اگر ہم قرآن اور احادیث پیغمبر کو چھوڑ کے کہیں اور سے دین لے رہے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے، یہ بربادی ہے، ہلاک ہو گئے۔ اور ہلاکت معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے۔ اگر اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو گے تو آخرت میں کامیاب ہو، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ خداوند متعال ہم سب کو غلو سے اور غالی بچنے سے بچائے، اور ان لوگوں کی، ان امتوں کی طرح نہ بنا دے اس امت کو کہ جنہوں نے غلو کیا اور دین کی حدوں کو توڑا اور پامال کیا اور اللہ کے لیے منفور ہو گئے۔ اور یہاں تک خداوند متعال نے فرمایا کہ عیسائیوں نے جو عقیدہ بنایا توحید کے متعلق، قریب ہے کہ آسمان گر جائے، اتنا بڑا گناہ ہے، قولاً عظیمہ ہے، بہت بڑی بات کر دی انہوں نے، بہت بڑی حد سے نکل گئی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں جاری رکھا جائے گا، مزید بھی اس کے کچھ عناوین ہیں اور بہت مہم عناوین ہیں جو عرض ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔